واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. وقال عز وجل في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. وقال: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب سنتی فمن احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم یہاں اس چوتھی نشست میں جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج کے اس وقفے میں آپ کے سامنے میں چند باتیں سنت کی اہمیت اور بدعت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. جس طرح سے اس سے پہلے ایک دن پہلے ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے توحید اور شرک، توحید جس پہ ہم کو عمل کرنا ہے، شرک جو اس کا الٹ تھا، اسی طرح سنت جس کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا، اور اس کا الٹ جو ہے بدعت. انشاءاللہ عزیز مختصر سے اس وقت میں ان دونوں عنوانات پر جو ہے مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے خطبہ پڑھا، اس خطبے میں میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ ہم نے کسی قوم کے پاس رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. مطلب اللہ رب العزت جب بھی انبیاءوں کو مبعوث کرتا ہے، بھیجتا ہے اور ان کو جو ہے اس منصب پر فائز کرتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے لیطاع، کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس کی تابعداری، اس کی بات مانی جائے. تو گویا انبیاءوں کے بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت فرمانبرداری کی جائے، ان کی تابعداری کی جائے، مکمل طور سے جو وہ کہے اس کو مانا جائے، مکمل طور سے جس سے وہ روکے اس سے رکا جائے. یہ ہے انبیاءوں کی اطاعت. اور اسی کے لیے اللہ فرمائے لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت ہو. اس واسطے ہم انبیاءوں کو بھیجتے ہیں، مبعوث کرتے ہیں، ان کو جو ہے قوموں کی طرف، انسانوں کی طرف بھیجتے ہیں. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے وہ بتانے کے لیے اللہ انسانوں میں سے ایک انسان کو چنتا ہے جس تک وہ بذریعہ وحی اس تک وہ بات پہنچاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے جو مخلوق انسان جو ہے اور جن اس پر جو عمل کرے. تو اللہ رب العزت انبیاءوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ انبیاء ایک معلم ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں، اس کے جو ہے کارکن ہوتے ہیں، اور اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے یا اللہ جو چاہتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے، اور یہ انسانوں تک وہ باتیں لا کر پہنچا دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور اسی مقصد کے تحت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، اور ہمارا کام یہ تھا، ہمارا فریضہ یہ تھا کہ ہم ان کی اطاعت کریں. اور اسی مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے کئی سینکڑوں انبیاءوں کو جو ہے اس روئے زمین پر بھیجا تاکہ لوگ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کریں. اسی طرح اللہ رب العزت دوسری آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ انفال کی آیت نمبر 20 تھی، اللہ رب العزت نے فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یاد رکھیں جب بھی ایسی آیتیں آپ کے سامنے آئیں یا ہمارے سامنے آئیں جس میں یہ الفاظ ہو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ آیتیں مخصوص ہوتی ہیں اس لیے کہ یہ آیتیں تمام انسانیت سے خطاب نہیں کرتی ہے، انسانیت کے مخصوص حصے سے، ایک سیکشن سے خطاب کرتی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے. تو یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہے، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ یا ایھا الناس نہیں ہے، یا اس طرح یا اہل الکتاب کا تذکرہ نہیں ہے، یا بنی آدم کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا. یہاں بالخصوص انسانوں میں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں رب العزت ان سے خطاب کرتا ہے. تو جب بھی علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب بھی ایسی آیتیں ہم سنیں یا ایھا الذین آمنوا بغور سنیں، اس لیے کہ ہم سے خطاب ہے. اور اس کے بعد کا احکام ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ کریں گے تو ہم ایمان والے رہیں گے، اگر اس کا عمل نہ ہوا تو یہ خطاب ہم سے نہ ہوا، ہم ایمان والے نہ رہے. تو یہاں بھی اللہ فرما رہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم آ رہا ہے. اور یہ ایک ایسی ایک آیت نہیں ہے،
قرآن اگر آپ اٹھا لیں تو ایسی دسیوں آیتیں آپ کو ایک کے بعد ایک ہر صورت میں ملیں گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا. تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور سننے کے باوجود منہ پھیر کر نہ جاؤ ان کی بات سے. مطلب جانتے بوجھتے بات کو سمجھتے ہوئے جبکہ تم سنتے ہو ان کی باتوں کو، سنتے اور جانتے بوجھتے ان کی بات سے پلٹ کر نہ جاؤ، اعراض نہ کرو، منہ نہ پھیرو. تو اس آیت نے بھی حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری، ان کی تابعداری، ان کے طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا اور کہا سنتے جانتے مجھتے منہ پھیر کر نہ جاؤ ان کی اطاعت سے. تو یہاں بھی جو ہے اس آیت نے تاکید کر دی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے. دیگر انبیاء و رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے، پہلے آئے، یہ خصوص ہوتے، مخصوص ہوتے کسی قوم کی طرف، ان کا پیغام ایک وقت تک ہوتا اور یہ نبی ایک مخصوص حصے کے لیے آتے ہیں انسانیت کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاءوں سے ہٹ کر ہے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ بات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، ان کے بھی نبی ہے کہ تو عالم میں یہ بھی شامل ہے. رسول اللہ جنوں کے بھی نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرند اور پرند کے بھی نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات جو بھی عالم میں ہیں ان تمام کے نبی ہے. اور اس کی وضاحت ہوتی ہے احادیث شریفہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آپ سنتے ہیں. ایک ممبر تھا جو ایک کھجور کے درخت پہ بنایا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر جو ہے خطبہ دیا کرتے، اور یوں ہوا ایک بار کہ رسول اللہ نے اپنا ممبر کی جگہ بدل لی تو عمر ابن خطاب اور ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ جھاڑ رونے لگا اور اس کی سسکیاں ہم سن رہے تھے. رسول اللہ نے حکم دیا اسے لا کر واپس یہاں لگا دو. ہم نے اس جھاڑ کو لا کر جو ہے رسول اللہ جہاں ممبر رکھا تھا وہاں لا کے لگا دیا. تو آپ ایک جھاڑ کے بھی نبی ہیں. یہ واقعہ بھی آپ نے سنا مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ بات نہیں مانتا، میری نافرمان ہے یہ. رسول اللہ اس کے پاس گئے اور اس اونٹ نے رسول اللہ کی جو ہے کان تک اپنا منہ لایا اور کچھ بات کہی. رسول اللہ نے کہا اس نے مجھ سے کہا ایک جو ہے تمہاری جو ہے کمپلین کی کہ تم جو ہے فجر کی نماز میں کوتاہی کرتے ہو اس لیے تمہاری بات نہیں مانتا، تو تم وہ چھوڑ دو کوتاہی، یہ تمہاری بات مانیں گا. تو وہ رسول اللہ جانوروں کے بھی نبی ہیں، چرند اور پرند کے نبی ہیں، اور جھاڑ اور پہاڑ جو کچھ موجود ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالم میں جو کچھ موجود ہے رسول اللہ ان تمام کے نبی ہے اور تمام کو آپ کی اطاعت لازم ہے، ضروری ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاءوں سے مختلف ہے، اس لیے کہ آپ کا پیغام آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک ہے. دیگر انبیاء کا پیغام ان کی زندگی ان کی حیات ایک مخصوص وقت تک، جب تک کہ دوسرا نبی